أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. انوار قرآن کے حوالے سے جو ہمارا ماشاءاللہ سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس میں 17واں پارہ اور 6واں رکوع بیان کر رہے تھے ہم، تو اس کا تقریباً 86ویں آیت تک بیان کیا گیا تھا. آج ہم آگے 87 نمبر آیت جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے. یہ آیات ہیں تو ان کا ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس لیے تقریباً تھوڑا سا ہم اس کو بیان کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ انبیاء ہے تو اس میں انبیاء کرام کا ذکر کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا ذکر کیا، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل جو ہیں علیہ السلام، ان کا ذکر کیا. 87ویں جو آیت ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ آیت کریمہ اکثر آپ لوگ پڑھتے ہیں نا. ذنون کو یاد کرو جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ اللہ الہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا. حضرت یونس بن متا علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور اپنے کفر پر قائم رہے، تو یونس علیہ السلام غضبناک ہو کر غصے میں اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے. آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور کافروں کے ساتھ بغض اللہ تعالیٰ کے لیے غضب کرنا ہے، لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. وہاں کئی قسم کی تاریکیاں تھیں، جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی. ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، تیری سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا. اب ذرا غور کریں، یہ جو تفسیر میں یہ خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا، اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ آپ نے قوم کو تبلیغ کرنی ہے. انہوں نے کی، اس قوم نے انکار کیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہونے کا، اگلے حکم کا. انہوں نے انتظار نہیں کیا. ہوتا ایکچول میں ایسا ہی ہے، پہلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے انکار کیا تو ان پر عذاب نازل ہوا، تو ان کو بھی ایسا لگا کہ یار عذاب تو ان پر نازل ہو جانا تو میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں. تو اس صورت میں ان کے لیے ہجرت کرنا جائز تھا، لیکن چونکہ وہ نبی تھے اور چونکہ یہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا تو اس پہ ہمیں بھی کچھ سکھانا تھا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں بیان کیا گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، تو وہ ان کو کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے تاریکی میں ان کو بھیج دیا. اب تاریکی کون سی تھی؟ دریا، ایک تو دریا کی تاریکی تھی، جیسے سیلاب سا آیا اور کشتی جو تھی وہ ڈولنے لگی، اور پھر آپ نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا، اس کے انتظار کے بغیر چلا آیا ہوں، تو شاید یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے سب لوگوں کے اوپر عذاب آئے، تو آپ پانی میں تشریف لے گئے. پھر وہاں پہ اب دیکھیں 3 قسم کی تاریکی تھی، اور ان اندھیروں میں پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، ہماری زندگیوں میں پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشنیں اور بڑے الجھنیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، تو
تو یہاں پہ اللہ رب العزت کا کلام ہمارے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ نہ تو ہم قرآن پاک سے مشورہ کرتے ہیں، نہ تو ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور خود اپنی ہی طرف سے اپنے مائنڈ سے جو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے، یا جو لوگ ہمارے اوپر ٹھونس دیتے ہیں اپنی باتیں، اپنی فیصلے، اور ہم انہی کو لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک انسان کا جو فیصلہ وہ غلط ہو سکتا ہے، ایک انسان کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس سے کہتے ہیں اللہ رب العزت کی بات وہ بالکل اٹل ہوتی ہے، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں کہ ایک نبی ہیں، اگر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا انہوں نے ابھی انتظار نہیں کیا تو وہ چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تاریکی میں بھیج دیا، مطلب ایک مشکل میں، آزمائش میں ان کو ڈال دیا۔ لیکن ہم اگر اپنی جگہ پہ دیکھیں تو ہم تو نبی نہیں ہے، ہمارا وہ لیول ہی نہیں ہے سوچنے کا، وہ بات کرنے کا، وہ اللہ سے محبت کا۔ تو دیکھیں اس لیے تو ہم لوگ کتنی تاریکیوں میں پھر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگ ایک تو علم کی تاریکی میں سب سے پہلے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم علم کی روشنی ہم لوگ حاصل ہی نہیں کر پاتے، اور قرآن تو علم النافع ہے نا، قرآن کی روشنی میں ترقی ہوتی ہے۔ جب قرآن کی روشنی نہیں ہوگی تو پھر ترقی ہماری زندگی میں خاک ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا، اللہ الہ، کوئی بھی نہیں، اللہ آپ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ اب جب تاریکی میں چلے گئے، آزمائش آ گئی، اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں تو مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو پھر کیا کہنا ہے، اللہ الہ، کہ اللہ پاک میں مانتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ جو مجھ پر کرم کرنے والا ہے، میں سب لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، سب لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مولا علی جیسے فرماتے تھے نا، میں چاہتا ہوں میں اپنے رب سے بات کروں، نماز پڑھتا ہوں، جب یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھے احکامات دے، میرا رب مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو قرآن سے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دشمن جو تھے وہ جاتے تھے کہ یار صلاح الدین ایوبی کیسے جیت جاتے ہیں ہر جنگ، تو پتہ چلا کہ وہ ساری رات بیٹھ کے قرآن سے مشورہ لیا کرتے تھے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو دیکھو جب تک مومنوں نے، مسلمانوں نے قرآن کو تھامے رکھا تو فتح، کامیابی جو تھی وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ پھر تاریکیوں میں چلے گئے نا، تو پھر انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں مانتا ہوں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ ہر عیب سے پاک ہیں، یقیناً آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک مجھ سے ہی غلطی ہوئی۔ مطلب ایک نبی جو خطا بھی نہیں کر سکتے، جو غلطی بھی نہیں کر سکتے، جو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی عاجزی انکساری ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں اور آپ اگر ہم اپنی غلطیاں کوتاہیاں مان لیں، سرنڈر کر دیں کہ ٹھیک ہے مولا میں مانتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی، نہیں میں تو بڑی عبادت گزار ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، تو بعض اوقات ہمیں اپنی عبادتوں پر بھی غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ تو یہاں سے فرمایا کہ جتنی مرضی تاریکی ہو، اگر تم اپنا سارا انا، تکبر، اپنی جو ہے اونچی ناک، وہ سب کو سائڈ پہ رکھ دو، سجدے میں اپنے رب کے حضور جھک جاؤ اور عرض کرو کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ مولا تو ہی پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، اور میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرا محبوب رحمت للعالمین ہے، تو ان کے صدقے سے مجھے معافی عطا فرما دے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی تاریکیوں سے پھر آپ کو نکال دیتا ہے۔ اچھا یہ امت مسلمہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ لوگ سر اپنے گھروں میں آیت کریمہ پڑھاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس انداز میں پڑھیں، یہ وہ چیز ہے جو اکیلے میں بیٹھ کے سجدے میں جا کے پڑھنے والی چیز ہے، اور ہم اسے ڈنڈورا پیٹ کے سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے سے لوگ بھی یہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں بڑی گرم پڑھائی ہے، ساڑھے کولوں نہیں ہونی، ہاتھ جل جاتے ہیں، اے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے، اصل تو وہ جو اندر جلا ہوا ہے، آپ کی جو روح جلی ہوئی ہے، جو آپ کی روح خراب ہوئی ہوئی ہے برے وسوسوں کی وجہ سے، شیطانی عملیات یا شیطانی کاموں کی وجہ سے، اس کو ٹھیک کرنا وہ سجدے میں ٹھیک ہوگی۔ جو عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے نا وہ سجدہ ہے، تو اس میں یہ چیز ٹھیک ہوگی۔ پھر فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، تو ہم نے اس کی پکار سن لی، مطلب جو سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کی پکار سنتے ہیں اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات عطا کرتے ہیں۔ مطلب جو ایمان والا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کرم کر دیتا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔
یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آگے ذکر شروع ہو رہا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ یہاں پہ تھوڑا سا ذکر ہمیں بتا رہے ہیں انبیاء کرام کا، کچھ سکھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کو قصے کہانیاں سنائیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو قصے یا واقعات سناتے ہیں تو اس میں سے پوائنٹ نوٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آپ نے سیکھنی ہوتی ہیں. جیسے یونس علیہ السلام سے ہم نے عاجزی سیکھی، اپنے گناہ کو، اپنی جو غلطی ہے، خطا ہے، اس کو تسلیم کرنا سیکھا. تو پھر یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ جتنی مرضی تاریکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نکال دے گا. وہ بیماری کی تاریکی ہو سکتی ہے، وہ نحوست کی تاریکی ہو سکتی ہے، وہ بے برکتی کی ہو سکتی ہے، بے اولادی کی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی تاریکی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال سکتا ہے. پھر فرمایا یہاں سے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بے اولاد نہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ اگر آج کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرما اور نیک صالحہ اولاد کی نعمت عطا فرما کہ وہ بڑا ہو تیرے دین کی خدمت کریں، کہ انبیاء تو یہی چاہتے تھے نا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ہماری اولادیں بھی ایسا ہی کریں. تو ایسے دعا کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. پھر فرمایا جیسی دعا مانگی اسی قسم کے نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، چونکہ ان کا فرزند ان کے کمال کا وارث ہونا تھا، لہٰذا رب کو وارث کی صفت سے یاد فرمایا گیا. مطلب وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا وارث عطا فرمائے، تو اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جو ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما تو ہم کہتے ہیں یا رزاقو. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما تو ہم یا شافی. اے اللہ تعالیٰ مجھے تو سلامتی عطا فرما تو ہم یا سلاموں کے نام سے اللہ کو پکارتے ہیں. تو اکثر بزرگان دین جو یہ دعائیں دیا کرتے ہیں دعا پڑھنے کے لیے. 89 نمبر یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی اور رکوع نمبر 6 ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اکثر بزرگ ماشاءاللہ یہ دیا کرتے ہیں اولاد کے حوالے سے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اب دیکھیں ہم یونس علیہ السلام کا پڑھا، زکریا علیہ السلام کا پڑھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی، انہیں سعادت مند بیٹا عطا فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں. یہاں پہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے آپ کی زوجہ کا بانجھ پن تھا، اولاد ہو نہیں سکتی تھی، طبیبوں نے کہا تھا اور ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکی ہوئی تھی. یہاں پہ بانجھ پن کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا نا. اور یعنی جن انبیاء کرام کا ذکر ہوا ان کی دعائیں اس وجہ سے قبول ہوئیں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے. تو یہاں پہ بات جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرنا انبیاء کی سنت ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار اللہ کی راہ میں راشن بانٹیں گے، سوچتے رہ جاتے ہیں. اچھا یار ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے، سوچتے رہ جاتے ہیں. ہم کوئی کسی رشتہ دار کے ساتھ بھلا کریں گے، سوچتے رہ جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. کسی کا ہو جاتا یار میں نے بھی تمہارے لیے یہ سوچا ہوا تھا، اور بھائی سوچا تھا کر دیتے، کیوں نہیں کیا تم نے؟ میں یہ دین کا کام کرنا چاہتا تھا، کروں گا. بھائی کر دو. اسی لیے تو ہمارے اوپر کرم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہم سوچی چلے جا رہے ہوتے ہیں. ہم اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا یہ مقام ہے کہ وہ نیکی کا سوچے گی تو اس کو اجر ملنا شروع ہو جائے گا. تو ہم سوچتے ہی رہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. تو فرمایا کرم تو اصل تب ہوگا نا، ٹھیک ہے وہ حضور کا صدقہ، حضور کا وسیلہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا رہے گا جب تک آپ اس نیکی کو کریں گے نہیں، اور جب کریں گے تو اور مزید ثواب کے مستحق ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کی مشکلیں اور ناممکن قسم کی. دیکھیں یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے بھی نکلنا ناممکن تھا، زکریا علیہ السلام کا ان کی وائف کا بانجھ پن میں اولاد ہونا ناممکن تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر کرم ہوا کہ وہ نیکی میں دیر نہیں کرتے تھے اور امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے. مطلب ان کے نبی ہونے کے باوجود بھی اپنی عبادات پر، اپنے علم پر، اپنے کاموں پر کوئی فخر، کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں ہوتا تھا. حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے دور کی سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین شخصیت ہوتا ہے. غرور تکبر کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ان کے لیول کا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے.
ان سے اوپر صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے اس وقت، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرتے ہیں. جب یاد کرتے ہیں تو تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، وہ اپنے رب کا شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو ساری رات آپ قیام فرماتے تھے. ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتی تھی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو مطلب بالکل معصوم ہے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی. تو فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جب میرا رب میری امت پر اتنا کرم کر رہا ہے، میری وجہ سے اتنی عنایات کہ پہلی امتوں کے تو شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی گناہوں کی وجہ سے، اور ہماری تو دیکھیں چہروں پہ نور ہے. ایک نماز پڑھ لیں، وضو کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور پارسا لوگوں کی شکل جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دیتے ہیں. تو آگے کیا فرمایا، آگے چلتے ہیں والتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آیۃ للعالمین. اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. اب یہاں پہ دیکھیں پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کی زوجہ کا. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں، ہر آیت میں دیکھیں کتنے راز ہیں. ہم تو اگر ویسے عربی والا قرآن پاک کیسے پڑھتے چلے جائیں تو ہم تو سیدھا پڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہماری مشکلوں کے تمام حل جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف نگاہ کر نہیں رہے ہوتے. یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمائے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مریم کو یاد کریں جس نے پورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی کہ کسی طرح کوئی بشر اس کی پارسائی کو چھو نہ سکا. تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی کمال کی نشانی بنا دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا تھا نا. تو یہاں پہ پاک دامنی کتنی بڑی بات ہے، پاک دامنی بیان کی جا رہی ہے. وہ پاک دامن رہی، اپنی پارسائی کی حفاظت کر. اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے بہترین وصف یہ ہے کہ وہ پاک دامن رہے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے. پاک دامن رہنے والی عورت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. دیکھیں نا، روزہ دار باب الریان سے داخل ہوگا، زکوٰۃ کرنے والا وہ زکوٰۃ کرنے والے دروازے سے داخل ہوگا، جو نماز پڑھنے والا وہ صرف نماز پڑھنے والے سے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. لیکن ایسی پارسا عورت کے لیے جو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑے گی تو نہیں ممکن ہوگا نا، انعام تو نہیں ملے گا. تو یہ تینوں چیزیں جب کریں گے تو پھر ہی معاملات حل ہوں گے. ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز اپنی مطلب کی ہوتی ہے اس کو چن لیتے ہیں دین کے احکامات میں سے، اور جو اپنے مطلب کی نہیں ہوتی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر آگے فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے، امت واحد ہیں آپ اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو. یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اسلام تمہارا دین ہے، یہی تمام انبیاء کا دین ہے. اس کے سوا جتنے ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں اور سب کو اسی دین اسلام پر قائم رہنا لازم ہے اور میں تمہارا رب ہوں. مطلب کیا ہوا کہ اب کسی اور دین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وے آف لائف جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، دین اسلام، قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اس طرح کی آخری آیت ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ دین ایک ہی ہے اور سب انبیاء نے اسی کی تبلیغ کی، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا. آپ دیکھیں نا، یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی قرآن پاک کی آیات کی جو تفسیر ہے وہ اپنے مطابق کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر قرآن پاک کے مطابق ہونی چاہیے، یا تو حدیث کے مطابق ہونی چاہیے، یا جنہوں نے حضور کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھا سیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ، ان کے انداز میں تفسیر ہونی چاہیے. یہاں پہ لوگ اپنی تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ قادیانی بن جاتے ہیں، کبھی وہ وہابی بن جاتے ہیں، کبھی وہ کچھ بن جاتے ہیں جو، اور وہ بے ادبی کے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ آگے چلتے ہیں، اور یہاں بھی کچھ لوگ یہاں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں
تو جو تمہارے جی میں آتا ہے کر لو، لیکن یاد رکھو قیامت کا دن بھی آنے والا ہے اور اس دن تم کو میرے سامنے ہی پیش ہونا ہے، پھر اس ٹائم تمہارا کیا حال ہوگا۔ پھر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کریں اور وہ ایمان والا ہو تو اسے اس کے عمل کا ثواب نہ دے کر محروم نہ کیا جائے گا۔ مطلب آپ نیک اعمال کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بے قدر نہیں ہوں، میں قدر والا ہوں، میں قدر کرنا جانتا ہوں۔ اللہ پھر اس کو عطا بھی بہت کچھ کرتا ہے۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوتے ہیں کہ اعمال قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ کوئی شخص چاہے کسی بھی قبیلے قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی رنگت گوری کالی، دولت مند ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس سے کیے ہوئے نیک اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حقیقتاً دیکھیں ہم یہاں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو امیر ہے بس اسی کو مل رہا ہے، جو گورا چٹا ہے خوبصورت ہے صرف اسی کو مل رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو دیکھیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جو سب سے غریب ہیں اور غلام ہیں اور رنگ بھی کالا ہے، لیکن بڑے بڑے گورے چٹے خوبصورت حسین امیر جمیل قبیلے کے سردار ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں ادب سے۔ تو جو ایمان والا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوگا، تو پھر اس کی شان بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں پیچھے انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس کا ذکر کر رہی ہیں؟ یاجوج اور ماجوج کا ذکر کر رہی ہیں۔ یہ کون تھے؟ فرمایا جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کا اپنے اعمال کی تلافی اور اپنے احوال کے تدارک کے لیے دنیا کی طرف واپس آنا ناممکن ہے۔ جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا، ان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے۔ یاجوج اچھا یہ ایک اس آیت کو تھوڑا سا اور ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہی دارالعمل ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعمال کرنے کا موقع دیا ہے وہ اس دنیا میں دیا ہوا ہے۔ جب آپ مر جائیں گے تو پھر یہ موقع دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا، اس میں صرف آپ کو جزا ملے گی یا سزا ملے گی اعمال کے مطابق۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے یہاں پر کرنا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا نا، اور آپ کو شعور بھی عقل بھی عطا فرما دی، اب فرما دیا کہ آپ نے سارے نیک اعمال کرنے ہیں، جو بھی ہے میں نے تمہیں بتا دیا، اب تم نے یہاں پہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے تم اچھائی کی طرف جاؤ، تمہاری مرضی ہے تمہاری برائی کی طرف جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ جب مرنے کے بعد جہنم میں